السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست مولانا کامران۔ ناظرین، آج تک آپ نے یہی دیکھا ہے کہ ہمیشہ انسان کی میت کو غسل کسی انسان نے ہی دیا ہے، لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتائیں گے جس کی میت کو غسل کسی انسان نے نہیں بلکہ آسمانی مخلوق فرشتوں نے دیا ہے، اور انہیں غسیل الملائکہ کا لقب دیا گیا ہے۔ اس خوش نصیب شخص کا نام حضرت حنظلہ ہے، جنہیں صحابی رسول ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک دن انہوں نے شادی کی، رات کو بیوی کے ساتھ ہم بستری کی، فجر سے پہلے غسل کے لیے غسل خانہ تشریف لے گئے۔ ابھی غسل شروع ہی کیا تھا کہ کان میں آواز پڑی کہ مسلمانوں کو جنگ کے میدان میں شکست ہو رہی ہے۔ یہ فوراً اٹھے، کپڑے پہنے، غسل پورا نہ کیا اور باہر نکل آئے۔ ایک ہاتھ میں تلوار، دوسرے ہاتھ میں میان لی، گھوڑے پر سوار ہو کے میدان جنگ کی طرف نکل پڑے۔ جب میدان جنگ پہنچے تو وہاں پر کفار کے ساتھ لڑائی شروع کر دی۔ کفار کو گاجر مولیوں کی طرف کاٹتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے اور مجمع کے درمیان میں جا پہنچے۔ لڑتے لڑتے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے میتیں ڈھونڈنا شروع کر دیں، پر انہوں نے حضرت حنظلہ کی میت کو کہیں نہ پایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے عرض کی، یا رسول اللہ، حنظلہ کی لاش نہیں مل رہی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ فرشتے حضرت حنظلہ کی میت کو غسل دے رہے ہیں۔ آپ نے اس واقعے کا تذکرہ صحابہ سے کیا۔ کچھ ہی دیر بعد صحابہ جب واپس لوٹے تو دیکھا حضرت حنظلہ کی لاش پڑی ہوئی ہے اور ان کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کو یہاں پر شریعت کا مسئلہ بتاتے چلیں کہ جب کوئی شخص میدان جہاد میں شہید ہو جائے تو اس کو غسل نہیں دیا جاتا، بغیر غسل کے دفنایا جاتا ہے، لیکن اگر وہ حالت جنابت میں ہو تو اسے غسل دیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر صحابہ کو تو نہیں معلوم تھا کہ یہ حالت جنابت میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ آسمان پر جا کے انہیں غسل دیں۔ جب صحابہ کرام اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینے کی طرف لوٹے تو ان کے گھر والوں سے پوچھا تو بیوی نے سارے احوال کو بیان کیا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا نہ بھولیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔